جی ناظرین، میں ہوں ذوالفقار غرامانی۔ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وائس ایڈمرل رب نواز صاحب اور ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ مشترکہ پریس کانفرنس جو ہے سیز فائر کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تازی جو صورتحال تھی، جنگی کیفیت تھی، سیز فائر ہونے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے شروعاتی طور پر تو ساری صورتحال کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو بیان تھا، اسٹیٹمنٹ جو تھی، وہ انگلش میں انہوں نے عالمی دنیا کو، عالمی میڈیا کو پڑھ کر سنائی، اور پھر اردو میں اپنے ملک کے لوگوں کو بھی وہ پڑھ کر سنائی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے یہ آپریشن جو کہ بنیان المرصوص آپریشن جو تھا وہ لانچ کیا، اور 26 اہداف جو تھے، 26 اہداف ہندوستان کے اندر ان کو ٹارگٹ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے مکمل طور پہ وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ کہیں پر بھی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ جتنے بھی 26 مقامات گنائے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے تفصیل کے ساتھ ان ٹارگٹ ایریا کو بیان کیا جہاں ٹارگٹ کیا گیا 26 علاقوں کو۔ وہ علاقے بھی شامل تھے جہاں سے پاکستان کے اندر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی اور اس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو کہ وہ انگلش اور اردو دونوں میں بیان کر رہے تھے، بتایا کہ ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا جہاں سے پاکستان کے اندر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہ مقامات تھے جو کہ سویلین آبادی کے مقامات ہندوستان کے اندر نہیں تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ پاکستان نے اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ، یعنی کہ ابھی پاکستان کی صلاحیت جو ہے وہ بہت بڑی صلاحیت تھی۔ پاکستان نے یہ جو آپریشن شروع کیا تھا، پاکستان کا مقصد جو ہے وہ مکمل طور پہ واضح تھا، یہاں تک کہ دہلی اور گجرات کے اندر بھی پاکستانی ڈرون جو تھے وہ وہاں تک پہنچے۔ صرف اور صرف یہ بیان کرنا تھا کہ یہ ڈرون وہاں پہنچنا، صرف ڈرون وہاں پہنچنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا ڈرون کے پہنچنے سے سب کچھ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے، یعنی کہ 86 جو ڈرون پاکستان کے اندر بھیجے تھے، وہ صرف بیان کرنا تھا، جواب دینا تھا کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، ہم بھی دہلی اور گجرات کے اندر آپ کی پروازوں میں گھوم سکتے ہیں ڈرون کے ذریعے۔ تو یہ میسیج بھی تھا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کے پاس اور صلاحیت بھی موجود ہے۔ پاکستان کے پاس بہت ساری اور صلاحیتیں موجود تھی، اور بہت ساری صورتحال اس کے اندر موجود تھی۔ یہاں تک کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ وہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ گو کہ سوال کرنے والے جو میڈیا کے کارسپونڈنٹ تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، لیکن کیونکہ عالمی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو نیوکلیئر صلاحیت تھے ان کو بھی ہم نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پہ کیا رسپونڈ ہے؟ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے صرف ایک جملہ کہا کہ یہ فیک ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پوری پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی بات بیان کی کہ ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں جواب پاکستان دے گا، لیکن جب پاکستان جواب دے گا تو اس کی گونج جو ہے وہ عالمی سطح پہ سنائی دے گی۔ پاکستان کا جو جواب ہوگا وہ جواب سب کو پتہ چلے گا، وہ میڈیا کو بیان کرنے کی صرف ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام پاکستانی سیاسی قیادت کا شکریہ ادا کیا، یہاں تک کہ اپوزیشن اور حکومت، یعنی مکمل طور پہ جو سیاسی قیادت تھی، نوجوان جو تھے، سب کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی میڈیا کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کی میڈیا کی تعریف کی کہ پاکستانی میڈیا نے بھی ہندوستانی میڈیا کا مقابلہ کیا، جس میں بھی پاکستانی میڈیا کو فتح ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم ان کے نیریٹو کی بات کریں یا ان کے فیک نیوز کی بات کریں تو وہ تو پھر یہ ہے کہ وہ تو کراچی پہ بھی قبضہ کر چکے تھے، کوئٹہ پہ بھی قبضہ کر چکے تھے، لاہور میں بھی قبضہ کر چکے تھے، تو پھر تو ان کی جو سوشل میڈیا کے سوالات کا اگر ہم جواب دیں گے تو پھر کیا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ تو ساری فیک نیوز تھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اس پہ بڑا واضح تھے کہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا پاک فوج جو جواب نہیں دیتی، پاک فوج صرف ان چیزوں کا جواب دیتی ہے جو کہ حقائق پہ مبنی ہے۔
DGISPR نے بڑا تفصیل سے اور ویڈیوز کے ذریعے وہ مقامات بھی دکھائے جن کو پاکستان نے، یعنی کہ پاکستان نے یہاں سے جو میزائل فائر کیے، تو وہ تمام لمحات کو بھی ویڈیوز کے ذریعے میڈیا کے سامنے یہاں پہ دکھایا گیا۔ آج جب مشترکہ طور پہ پریس کانفرنس کے اندر صورتحال تھی، تو اس صورتحال کے حوالے سے بہت سارے سوالات، فرینک قسم کے سوالات بھی ہو رہے تھے، لیکن سنجیدہ قسم کے سوالات بھی ہو رہے تھے، اور سنجیدہ قسم کے جواب بھی دیے جا رہے تھے اور فرینک قسم کے جواب بھی دیے جا رہے تھے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ پاکستان کے DGISPR یا پاکستان کے جو وائس ایڈمرل رب نواز ہوں یا ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب ہوں، تو وہ اس ساری صورتحال کے بعد، یعنی کہ پاکستان کی باڈی لینگویج مکمل طور پہ، چاہے وہاں پہ میڈیا تھی، ان کی باڈی لینگویج کیا تھی، بہت ہی مثبت، بہت ہی فرینک قسم کی یہ صورتحال جو تھی وہ پریس کانفرنس کے اندر موجود تھی۔ لیکن ساری صورتحال کے اندر DGISPR نے بڑی کمال کی یہ بات بھی کی، انگلش میں بھی یہ کہا اور اردو میں بھی، کہ جنگ جو ہے، جنگ ایک حماقت ہوگی، یعنی کوئی بھی دنیا کا جو ملک ہوگا وہ جنگ کی خواہش نہیں کرے گا، ایبسرڈ، بالکل، یہ انگلش میں بھی DGISPR نے کہا۔ لیکن شروعات میں جب ہم یہ پریس کانفرنس مکمل طور پہ اس کا جائزہ لے رہے تھے پریس کانفرنس کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دو ممالک آپس میں لڑتے ہیں، اور دو ممالک لڑنے کے بعد جب کوئی بھی ملک پریس کانفرنس کرتا ہے، تو پہلے سے ہی واضح ہوتا ہے کہ جو بھی ملک ہوگا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، اور جو میڈیا ہوگی، یعنی کہ اگر یہ ہندوستان میں پریس کانفرنس ہو، انڈین میڈیا ہو، تو وہ کیا بولے گا، پاکستان میں پریس کانفرنس ہوگی تو پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے جو بھی سیاسی یا عسکری قیادت کے ترجمان ہو، وہ کیا بولیں گے، یہ پہلے سے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ بڑی چیز تھی کہ جو ہمارے ترجمان جو تھے، وہ چاہے لیفٹیننٹ جنرل امن شریف صاحب ہوں یا پھر ایئر فورس یا پھر نیوی کے ترجمان ہوں، ان کا جو ان کے جواب تھے وہ بہت ہی کچھ جوابات تو ایسے تھے جن میں وہ مکمل طور پہ پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے۔ ایک سوال تو اس طرح کا بھی تھا کہ جو رافیل جہاز کے حوالے سے جو ان سے سوال کیا گیا، ایئر فورس کے جو یہاں پہ افسر موجود تھے، تو ان سے جب سوال کیا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ جی یہ رافیل ٹیکنالوجی یا رافیل جہاز یا ہمارے جہاز، تو ایون رافیل جہاز کوئی اتنا کم جہاز نہیں تھا، یعنی کچھ دن پہلے پاکستان نے ان کے رافیل جہاز گرائے، یعنی 5 جہاز گرے تھے، جن میں سے 3 جو ابھی بھی تھا کہ وہ مسنگ ہو گئے ہیں، اور ایسی صورتحال تھی۔ ہندوستان میں بھی یہ سوال کیا گیا تھا ان کے ترجمانوں سے، تو وہ ان کا یہ تھا کہ جنگ میں نقصانات، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی جہاز نہیں گرا۔ ہندوستان کی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بھی کہا کہ جنگ میں نقصانات ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ وہ اعتراف کر رہے تھے۔ لیکن پاکستان کی یہ جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، مشترکہ پریس کانفرنس جو تھی ہمارے سیکیورٹی افسران کی طرف سے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں رافیل جہاز کی صلاحیت کا سوال نہیں ہے، وہ بڑے اچھے جہاز ہیں۔ مطلب یہ بڑی بات تھی کہ پاکستان نے یہ جو جنگ میں ان کے رافیل جہاز، جو ہندوستان کے رافیل جہاز گرائے ہیں، ان میں بھی ان کی تعریف کی جا رہی تھی کہ رافیل جہاز اچھے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہماری صلاحیت، ہمارا پروفیشن اور پھر ہماری لیڈرشپ میٹر یہ نہیں کرتی ہے کہ جہاز آپ کے پاس کیا ہے، وہ اچھا یا برا ہے۔ ان کے جہاز بھی اچھے تھے، رافیل جہاز کی ٹیکنالوجی یا رافیل جہاز پہ کوئی انہوں نے، یعنی کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے افسران تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا، کوئی گلا نہیں کی رافیل جہاز کی، لیکن کہا تھا فرق جو ہے وہ یہ تھا، یہ میٹر کرتا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ پروفیشن کیا ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کی صلاحیت جو ہے، یعنی کہ انسانی صلاحیت بھی اس میں میٹر کرتی ہے، صرف وہ ٹیکنالوجی کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی، ان سے تو جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ رافیل جہاز جو مسنگ ہیں یا رافیل جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو وہ اعتراف کر رہے تھے ایک حوالے سے، یعنی ان کا یہ تھا کہ جی جنگ میں تو نقصان ہوتا رہتا ہے، اور جنگ میں تو اسی صورتحال ہے، تو اس پر بھی جو ہمارے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب تھے، انہوں نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے اعتراف کیا، یہی بڑی بات ہے۔ اور کیونکہ ہم پروفیشنل، یعنی پروفیشنل جو فورس جو ہوتا ہے نا، وہ چاہے وہ ملک ہو یعنی ہندوستان ہو یا پھر ہم ہوں، دونوں فورس کی وہ ایک حوالے سے وہ ایک مثبت جواب دے رہے تھے کہ چاہے ہماری فورس ہو چاہے ان کی فورس ہو،
بہت ہی پروفیشنل فورس ہوتی ہے. ان کا کام اپنے وطن کا دفاع ہوتا ہے، ہمارا کام اپنے وطن کا دفاع ہوتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں ہم نے جو کچھ کیا وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے کیا. تو یہ بھی بڑی بات تھی کہ وہ یعنی کہ خواہ مخواہ کی وہ اس لینگویج میں نہیں جا رہے تھے کہ جی وہ جس طرح عام سوشل میڈیا کے اندر لینگویج ہو رہی تھی. بڑا ہی ریسپانسبل قسم کا یہ جواب سامنے آ رہا تھا. پھر ان سے اس طرح کی بھی بات کی گئی کہ جو سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود جواب دیا کہ ہم سوشل میڈیا کا جواب دینے کے لیے یا میڈیا کا جواب دینے کے لیے نہیں، ہم ایک ریسپانسبل انداز میں جواب دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ سیز فائر کب تک ہوگا، تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس پہ یہ بات بھی کی کہ یہ جو سیز فائر پہ سوال ہے بنیادی طور پہ ہم تو امن کی خواہش رکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے عوام کیا چاہتا ہے؟ پاکستان کے عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کی سیاسی قیادت، ہم امن کی بات کر رہے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں. لیکن اگر سیز فائر کی جہاں تک بات ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر دوبارہ اس قسم کی جو صورتحال ہوگی تو پاکستان پھر یہی یعنی جواب دے گا. پاکستان تو اپنی دھرتی کی حفاظت کرے گا. تو یہ سیز فائر کب تک اور کیا آگے کی صورتحال ہوگی، اس سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ بھی جو ہے سوال کیا گیا کہ یہ آپریشن جو شروع کیا گیا یعنی بنیان المرصوص آپریشن جو نام دیا گیا، ان سے یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے اندر تو یہ پروناؤنسیشن بھی بڑا مشکل تھا. تو یہ جو آپریشن ہے اس کے نام کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی بیان کیا کہ یہ بنیادی طور پہ اسٹیل وال، سیسا پلائی ہوئی دیوار اس کا مقصد ہے کہ ہماری ساری فورس، ہماری عوام، ہماری سیاسی قیادت اور پورا ملک جو ہے وہ ایک اسٹیل وال کی طرح تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی شکست کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اور پھر ہمارے آرمی چیف کے یہاں پہ جو تقاریر کے حصے تھے وہ بھی دکھائے گئے، اور ہمارے آرمی چیف کے خاص طور پہ وہ بیان یہاں پہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دکھائے، جن میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ یہ تقریر کے اندر ان کے جو آیتیں وہ کوٹ کر رہے تھے. ان کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کے اندر بہت مرتبہ یہ ہوا ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت کو بہت ہی جو یعنی کہ افرادی قوت کے حساب سے کس طرح بڑی بڑی جو ہے وہ طاقتوں کو شکست دی گئی ہے. تو وہ بھی حوالے جو ہے وہ اس پریس کانفرنس کے اندر موجود تھے کہ یہ نام جو تھا وہ جو تھا اس کا مقصد کیا تھا. تو اس کا مقصد تھا اسٹیل وال، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. اور پھر ایک عذرائے مذاق کی طرح بھی باتیں ہو رہی تھی کہ اگر دوبارہ ڈرون حملے ہوئے تو پھر کیا یہ سلسلہ کب تک چلے گا. تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی عذرائے مذاق کہہ لیں، فرینکلی کہہ لیں، یہی کہا کہ ابھی 84 ڈرون حملے ہوئے تو ابھی آپ خوش نہیں ہیں کہ ہم نے وہ سارے گرائے ہیں. لیکن پھر جواب بھی دیا کہ اگر دوبارہ اس طرح کے ڈرون آئیں گے تو دوبارہ ہم ان تمام ڈرونز کو گرا دیں گے، آپ بے فکر رہیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ وہ ہم نے وعدہ نبھایا ہے. اور قوم کا بھی جو شکریہ ادا کر رہے تھے کہ پوری قوم جو تھی وہ ایک صفحے پہ تھی، یعنی کہ تمام سیاسی قیادت ہو، اپوزیشن ہو یا پھر میڈیا ہو، یہاں تک کہ نوجوان جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے اندر مکمل طور پہ سیم پیج پہ نظر آئی. اور پھر ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے بھی، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے یہ سوال یا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پہلے بھی یہ باتیں جو ہندوستان کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ ہم وہ معاہدہ ختم کر دیں گے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہم بیان کر چکے ہیں وہی کافی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جواب دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے یہ کہا تھا، اور پھر ہماری سیاسی قیادت نے، ہمارے ڈیفنس منسٹر نے اور ہمارے وزیر اعظم یا باقی بھی، یہ پہلے دن جب انڈس واٹر ٹریٹی معاہدہ ختم کرنے کا جو بیان جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے آیا تھا، تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اس کو جنگ کی طرح دیکھیں گے، فل وار کی طرح دیکھیں گے. اگر پانی بند کرنے کی یا انڈس واٹر معاہدہ ختم کرنے کی بات کی گئی تو یہ پھر فل فلیج وار ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف آپ نے پانی انڈس واٹر
جو ہے وہ معاہدہ ختم کر دیا تو ہم صرف معاہدے کے ہم یہ فل فلیج وار کے طور پہ اس کو لیں گے. تو وہ جواب جو تھا وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ پڑھا ہوا سمجھا جائے تو وہ بیان جو پاکستان نے دیا تھا وہ مکمل طور پہ وہی بیان تھا. یعنی اس میں جو ہے وہ کوئی بھی رد عمل نہیں تھا. یعنی ابھی یہ معاملہ تھوڑا سا سمجھیں کہ یہ انڈس واٹر والا معاملہ کہ ہم یہ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں ہندوستان کی طرف سے والی بات، وہ ابھی ہمارے یعنی سیز فائر کے بعد بھی ٹاکس کے اندر یہ سوال موجود ہے اور پاکستان کا جواب بھی موجود ہے. اور پاکستان سے یعنی یہاں ترجمانوں سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان، یعنی ہندوستان کے جو ترجمان ہیں وہ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی ایم اوز کے درمیان یعنی پاکستان کے اور ہندوستان کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان جو بات ہوئی تھی تو اس کے بعد سیز فائر کی بات کی گئی، جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، امن شریف صاحب نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ ہماری طرف سے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں گئی تھی. مکمل طور پہ امن شریف صاحب نے یہ بات کی کہ ہماری طرف سے ریکویسٹ بالکل نہیں گئی تھی. اور وہ جو اس قسم کا تاثر یعنی کہ وہ ہندوستان کی طرف سے بھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اور وہ تاثر دے رہے تھے کہ جو دونوں ڈی جی ایم اوز کے یعنی ڈی جی ایم اوز نے ایک دوسرے سے بات کی اور پھر سیز فائر ہوا، لیکن ہماری طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں گئی تھی. یہ امن شریف صاحب کی بات تھی. تو یہ جی ایک اہم سوال یہ بھی کیا گیا سوشل میڈیا پہ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال بہت زیادہ تھا کہ ان کے ایک پائلٹ بلکہ خاتون پائلٹ جو تھی وہ گرفتار ہے اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے پاس ہے. تو اس قسم کا بھی سوال کیا گیا کہ یہ تو سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ ایک ان کی خاتون پائلٹ جو ہیں وہ گرفتار ہیں. اگر وہ گرفتار ہیں تو وہ کہاں پر ہیں؟ امن شریف صاحب نے جواب دیا کہ پاکستان کے پاس کوئی بھی ہندوستان کی خاتون پائلٹ گرفتار نہیں ہے. مکمل طور پہ واضح جواب تھا کہ کوئی بھی پائلٹ ہمارے پاس گرفتار نہیں ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ مکمل طور پہ یہ سوالات تھے اور بڑا واضح انداز میں یعنی جو ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب صاحب نے یعنی ان سے سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے 5 جہاز گرائے یا ہم نے ان کے جہاز گرائے، اس سے زیادہ جہاز گرا سکتے تھے تو کیوں نہیں گرائے؟ جس کے جواب میں اورنگزیب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس صلاحیت تو بہت تھی. یعنی ہم نے کوئی تمام تر صلاحیت کا استعمال تو نہیں کیا، ہم نے اپنی نیوی کو تو نہیں کہا، مکمل طور پہ ہماری نیوی موجود تھی، صلاحیت بھی موجود تھی، تو پوری نیوی کو تو نہیں کہا گیا کہ آپ کوئی تمام صلاحیت استعمال کریں. یا جس طرح شروعات میں پریس کانفرنس کی شروعات میں ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان کے پاس اس سے بھی زیادہ صلاحیت موجود ہے، اور اس سے بھی زیادہ یعنی صلاحیت کا مقصد کہ ہمارے پاس یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ایٹمی صلاحیت ہمارے پاس موجود ہے، میزائل موجود ہیں، لیکن بہت ساری اور چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. جس طرح سائبر حملے کی بات کی گئی اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے کہ پاکستان نے اور پاکستان کے نوجوانوں نے سائبر حملے کیسے کیے اور ان کی جو بجلی منقطع ہوئی. تو اس قسم کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے مطابق کہ اور بھی بہت ساری صلاحیتیں پاکستان کے پاس موجود ہیں. تو وہ جو بہت سارے جہاز گرانے کی بات تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کیونکہ اسکیلیشن نہیں چاہ رہا تھا، پاکستان اس جنگ میں اضافہ نہیں چاہ رہا تھا، پاکستان نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے وہ پورے خطے کے اندر یعنی کہ پاکستان کا تو یہی تھا کہ پورے ریجن کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، امن کی بات کر رہا تھا، اور اسکیلیشن کی جگہ پہ وہ ڈی اسکیلیشن کی بات ہو رہی تھی. تو اس کا مقصد یہ اسٹریٹجی کے طور پہ تھا، یعنی پورے کی پوری صلاحیت دکھانے کا مقصد نہیں تھا کہ جی تمام صلاحیت نیوی سے لے کے ایئر فورس اور ملٹری اور ہمارے بارڈر پہ جتنے بھی ہیں تو وہ سب. شروعاتی طور پر ہی صورتحال واضح تھی کہ ان کی طرف سے جارحیت ہو رہی تھی تو جواب دے رہے تھے، پھر ہمارا ہی پریشر تھا پوری آرمی کے اوپر یا ایئر فورس یا نیوی کے اوپر کہ جواب کیوں نہیں دے رہے. تب بھی یہی صورتحال تھی کہ ہم صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن جب اسٹرائک ہوگی تو ساری دنیا کو پتہ چلے گا. تو دوسری طرف سے بہرحال یہ پھر صورتحال ہوئی. اور اس پریس کانفرنس کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کیونکہ اسحاق ڈار اس سے پہلے یہ بات کر چکے تھے، اب اس کی ٹائمنگ کا جو ہے کوسچن موجود ہے، لیکن
اسحاق ڈار صاحب جو کہ وزیر خارجہ ہیں، وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو آپریشن بنیان المرصوص جو آپریشن ہے، اس کی منظوری جو ہے وہ منظوری وزیر اعظم صاحب کی، یعنی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جو میٹنگ ہوئی تو اس میں یہ منظوری بھی دی گئی اور پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ جو یعنی کہ یہاں پر نور خان ایئر بیس پہ میزائل حملے ہوئے اور پاکستان نے پھر ریٹیلیٹ کیا، تو لازماً یہ ایک ڈیسیشن جو تھا وہ پاکستان کے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جب ہم جواب دیں گے تو ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا، تو پاکستان تو ڈیسیشن لے چکا تھا۔ لیکن یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا نور خان ایئر بیس پہ حملہ، یا اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں جو میزائل فائر کیے گئے، اس کے بعد پاکستان نے جواب دیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ڈیسیشن یا اس نام کی منظوری جو ہے وہ بالکل اسی وقت لی گئی ہو جب پاکستان کے اوپر یعنی نور خان ایئر بیس پہ حملے ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم جواب دیں گے۔ انٹینشن تو موجود تھا لیکن ڈیسیشن اور نام جو ہے وہ بالکل اس کے بعد ایک میٹنگ میں اسحاق ڈار صاحب کے بقول، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے ٹائم نہیں بتایا یا دن نہیں بتائے کہ کب بنیان المرصوص کا آپریشن کی جو ہے وہ منظوری دے کر اور شروع کی گئی، کیونکہ یہ شروع تو جب راولپنڈی کے اندر نور خان ایئر بیس پہ یعنی کہ 8 تاریخ کے بعد یہ صورتحال جو تھی، یا 8-9 کے درمیان جو رات کو فائر ہوا، تو اس کے بعد پاکستان کی آرمی نے صبح کو ہی یہ ڈیسیشن لے لیا کہ اب ہم آپریشن شروع کرتے ہیں، اور پھر 26 مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ایک جو سوال ہے وہ سوال اس طرح بھی تھا کہ دونوں ملکوں کے اندر دہشت گردی کی صورتحال ہوتی ہے، اور پھر یہ اس طرح کی جو صورتحال دیکھی گئی ہے تو اس کا مکمل طور پہ حتمی نتیجہ، حتمی یعنی کہ قصہ تمام ہی کر دیا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے مکمل طور پہ امن شریف صاحب نے اس پہ واضح جواب دیا کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی ہم دہشت گردی کے ساتھ اپنے ملک کے اندر لڑ رہے ہیں۔ پاکستان نے یعنی امن شریف صاحب نے مکمل طور پہ ڈیٹیل میں یہ چیزیں بتائی کہ ہمارے اندر کتنے آپریشن ہوئے، ہم دہشت گردی سے کیسے نپٹ رہے ہیں، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، جبکہ ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے یعنی یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ہندوستان کی انوالومنٹ کے ہمارے پاس ثبوت ہیں، جو کہ پہلے پریس کانفرنس کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو دہشت گردی کے ساتھ ہم پاکستان کے اندر لڑ رہے ہیں، ہم تو آلریڈی دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارے سیولین قربانیاں دے رہے ہیں، اور اس دہشت گردی کے پیچھے بھی ہندوستان کے انوالومنٹ کے مکمل ثبوت موجود ہیں۔ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں کہ ہندوستان کے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے یا پاکستان دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ پاکستان اندر بھی اپنے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ آپریشنز جو ہیں وہ مکمل آپریشن جاری ہے، اور پاکستان جو ہے وہاں پہ قربانیاں دے رہا ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی صرف آرمی یا پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع ہی نہیں بلکہ پاکستان کی سیولین آبادی قربانیاں دے رہی ہے۔ تو یہ تفریق کرنی چاہیے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے جو انوالومنٹ ہے وہ بھی ہندوستان کی طرف سے۔ تو اس پہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے دہشت گردی کی جو تشریح تھی وہ بھی بڑا واضح انداز میں بیان کی، اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا کہ ہم تو پورے ریجن کے اندر امن کے دائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، اور پاکستان نے یعنی پاکستان نیور ریکویسٹڈ کہ جنگ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں پاکستان نے کہیں پر بھی کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی کہ جنگ سیز فائر کے حوالے سے، جس طرح ہندوستان کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی اور اس کے بعد جنگ جو ہے وہ سیز فائر ہوا، تو پاکستان نے کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی، امن شریف صاحب، لیفٹیننٹ جنرل صاحب کی، وائس ایڈمرل رب نواز اور ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد صاحب کے ساتھ، یہ جو تھی وہ سیز فائر کے بعد پہلی پریس کانفرنس تھی، لیکن اس پریس کانفرنس کو نہ صرف میڈیا کے اندر اور میڈیا کے نمائندگان نے وہاں پہ سامنے سنا یا ٹی وی چینلز پہ سنا، بلکہ بہت سارے شہروں میں جو تھا وہ بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر بھی اس پریس کانفرنس کو دیکھا گیا تھا، اور پاکستان کے جو یہاں پہ سیکیورٹی کے ترجمان موجود تھے ان کی پریس کانفرنس کے اندر فرینکنیس بھی نظر آئی، لیکن ان کے جواب جو تھے وہ بڑے
پروفیشنل انداز میں تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کی ایئر فورس جو ہے وہ کوئی پروفیشنل فورس نہیں، یا ان کو کام نہیں آتا، یا وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ رافیل جہاز جو تھے وہ، تو اس پہ یہ ایک اینگل جو تھا پریس کانفرنس کے اندر، وہ بڑا فرینکلی وہ بہت ہی اسٹرائک کر رہی تھی یہ بات کہ یہ اس موقع پہ اس طرح کی بات کرنا یہ پروفیشنل لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں کہ جنگ جو ہے وہ جنگ ایک حماقت ہے، جنگ ایک حماقت ہوگی۔ احمد شریف صاحب جب یہ بات کر رہے تھے کہ جنگ ایک حماقت ہوگی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا انٹینشن شو کر رہے تھے، وہ اپنا انٹینشن شو کر رہے تھے کہ جنگ ہم نہیں چاہتے۔ اگر دوسری طرف سے یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جائے گی تو پھر یعنی جو پہلے دن امن شریف نے DGISPR نے یہ بات کی تھی کہ اگر وہ شروعات وہ کریں گے تو پھر اختتام ہم کریں گے، اور ہوا بھی بالکل ایسے ہی کہ ہندوستان کی طرف سے شروعات تو کی گئی لیکن پھر اختتام جو ہے وہ پاکستان نے کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جواب یعنی ایک دن کے جواب کے بعد ہی اختتام ہو گیا۔